اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا کی اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہتوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داود کا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وأوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور اکٹھے کر دیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنات سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور اکٹھے کر دیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنات سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے۔ وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ مکمل طور پر منضبط تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی میں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی میں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ تم اپنے گھروں میں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو مسکرانے لگے ہنستے ہوئے اس کی بات کو سن کر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے قائم اور دائم رکھیے گا۔ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار تو مجھے قائم اور دائم رکھیے گا کہ میں شکر گزاری کروں تیری نعمت کی جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ہے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے میرے پروردگار مجھے ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تجھے پسند آئیں، جو تجھے خوش کر دیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے پروردگار تو اپنی مہربانی سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی مہربانی سے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا کی کہ ایسی سلطنت اور حکومت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی اور پیغمبری بھی عطا کی۔ یہ دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان کا عبرانی نام ان کو سولومون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے
سلیم اور سمجھدار۔ 965 قبل مسیح میں 965 عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان خلیفہ ہوئے، اور 926 قبل مسیح تک یعنی تقریباً 40 یا 39 سال حاکم رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی حکومت اس علاقے میں تھی جہاں آج ملک شام، فلسطین اور اردن وغیرہ ہے۔ اس علاقے پر ان کو حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت عطا کی، اور ان کی حکومت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ ایسی حکومت ان سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی جائے گی۔ یہاں سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ فرعون کا تذکرہ سن چکے ہیں، اسے بھی مصر میں بادشاہی اور اقتدار اور حکومت حاصل تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت اور سلطنت عطا کی، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرعون مصر میں حکومت اور سلطنت کا مالک بنا تو اس میں تکبر، غرور اور ظلم اور قوم پرستی اور علاقہ پرستی اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے خدائی کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنے مقابلے پر ذلیل اور حقیر سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو لوگوں سے سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور وہی سلطنت اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اور برتر، جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی حکومت عطا کی تھی جو انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں اور چرندوں پر بھی ان کو حکومت حاصل تھی اور اقتدار حاصل تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت وہ ایسی تھی کہ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، دونوں نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا کی، حکومت عطا کر کے، علم عطا کر کے، نبوت عطا کر کے اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں کے اوپر، بہت سے ایمان والے بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فضیلت اور مرتبہ عطا کیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اس کام کے لیے لائق تعریف اسی کی ذات ہے۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ نبوت ہو یا وہ بادشاہت ہو اور حکومت ہو یا وہ علم ہو، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ کی دین ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اس لائق سمجھا تو ہمیں اس مرتبے کے اوپر فائز فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ انعام ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مومن اور کافر اللہ کی نعمتوں سے دونوں استفادہ کرتے ہیں، لیکن کافر تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنی طاقت، اپنی حکومت اور اپنی دولت کا استعمال کرتا ہے، اور مومن اللہ کا انعام سمجھ کر انسانوں کو عزت دے کر اور انسانوں کو رتبہ اور مقام دے کر اللہ کے ان انعامات کا استعمال کرتا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت اور سلطنت ان کو خاندانی طور پر مرحمت فرمائی تھی، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور وہ بھی پیغمبر تھے۔ وورث سلیمان داؤد، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا
یہ وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی تھی، یہ وراثت مال اور دولت کی نہیں تھی، بلکہ یہ وراثت نبوت کی، علم کی اور حکومت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا وارث بنا دیا، یعنی ان کی سلطنت اور ان کی حکومت ان کو عطا کر دی اور ان کی بادشاہت ان کو عطا کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منصبوں کی وراثت جائز ہے، یہ ناجائز چیز نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں جو دور جمہوریت ہے، بعض جاہل لوگ اس چیز کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت کا وارث نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کے برخلاف یہ مضمون بیان کر رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان وارث بنے، ان کی نبوت میں بھی اور ان کی حکومت میں بھی۔ وورث سلیمان داؤد، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگو ہمیں سکھا دیا گیا ہے پرندوں کی بولی کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا کیا تھا، ان کو خصوصی علم عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لیتے تھے، اور ان کو ہر چیز عطا کی گئی تھی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ان کو ہر چیز عطا کی گئی تھی، ہر چیز عطا کی گئی تھی، مال و دولت ہر قسم کا ان کو مرحمت کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں عطا کی تھیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان آگے تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کو اللہ تعالی نے بادشاہت، حکمرانی اور نبوت کے ساتھ دنیا کی تمام قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس کا قصہ ساتھ میں آئے گا اس وقت تفصیل کے ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چیز ہم کو عطا کی اللہ تبارک و تعالی نے، یہ بطور تکبر کے نہیں بلکہ بطور شکر گزاری کے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، پہلے کہہ چکے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سو کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ بندے تو اور بھی بہت سے تھے، ان کو بھی یہ سب چیزیں عطا کی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ نے خصوصی طور پر ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا اور اس چیز کو مرحمت فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے ان ساری نعمتوں کے لیے۔ ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کھلا ہوا فضل ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور اکٹھا کر دیا گیا سلیمان کے لیے اس کے لشکروں کو جنات سے اور انسان سے اور پرندوں سے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور اکٹھا کر دیا گیا سلیمان کے لیے اس کے لشکروں کو جنات سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے۔ فہم یوزعون، اور وہ بڑے ڈسپلن میں تھے، وہ بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کرنے والے تھے، نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو لشکر عطا کیے تھے ان کے لشکر جنات کے بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنات اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو اللہ نے ان کو جنات کا لشکر بھی عطا کیا تھا اور انسانوں کا لشکر بھی عطا کیا تھا اور پرندوں کا لشکر بھی عطا کیا تھا۔ یوں تو گھوڑے اور ہاتھی آج بھی فوج کے لشکروں کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر پرندے بھی شامل رہتے تھے، ان کے لیے پرندوں کا خصوصی لشکر بھی شامل رہتا تھا۔ لہذا ہاتھی اور گھوڑے اور دیگر جانور جو فوج کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ان کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصی طور پر اس نعمت سے نوازا گیا تھا کہ ان کے لشکر میں پرندے بھی شامل رہتے تھے، جنات بھی اور انسان بھی شامل رہتے تھے، اور وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ ہوتے تھے، نظم اور ضبط کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے اندر کوئی انتشار یا افتراق نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے۔ ایک مرتبہ وہ یہ لشکر لے کر جا رہے تھے،
ان کے ساتھ جنات کا لشکر بھی تھا، انسانوں کا لشکر بھی تھا، پرندوں کا اور دیگر لشکر بھی تھے۔ تو وہ ایک وادی کے اوپر سے گزرے، ایک وادی کے اوپر سے، ایک علاقے کے اوپر سے گزرے جہاں چونٹیوں کے مسکن تھے، جہاں چونٹیوں کے گھر تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی اذا اتوا علی واد النمل، تو یہ عالی شان اور شاندار لشکر جب وہاں سے گزرنے لگا جہاں چونٹیاں رہتی تھیں، تو ایک چونٹی نے چونٹیوں سے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹی، چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تم کو سلیمان اور اس کا لشکر کہیں اپنے پاؤں میں روند نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، ہم تو ایک ادنا سی مخلوق ہیں، ایک معمولی سی مخلوق ہیں، انہیں احساس بھی نہ ہو اس بات کا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کچل کے گزر گئے ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام خود کرو اور اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہاں اللہ تبارک و تعالی ان انعامات کے بیان کرنے کے لیے اس چیز کو بیان فرما رہا ہے جو اللہ نے سلیمان کو عطا کیے تھے، کہ ایسی حکومت اور ایسا اقتدار کسی کو عطا نہیں کیا گیا، اور ایسا علم بھی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو یہ بات سن لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ اس بات کو سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، وہ اس بات کو سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یہ خوشی کی ہنسی تھی، یہ اللہ کی شکر گزاری کی ہنسی تھی۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور کہنے لگے کہ پروردگار مجھے اپنی شکر گزاری کے اوپر باقی رکھنا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نعمت کے اوپر جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے والدین کے اوپر کی ہے، پروردگار مجھے اس کے اوپر باقی رکھنا اور قائم رکھنا، اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دینا کہ ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں اچھے اعمال کروں، ایسے اعمال کے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے میرے پروردگار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو اپنی مہربانی سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لینا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت کی شکر گزاری میں الفاظ فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، حدیث ساتھیوں، حلقہ درس قرآن کے اور میری بہنوں، انشاءاللہ اس واقعے کو ہم ابھی آپ کے سامنے اور بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ جو نعمتیں اس نے ہمارے اوپر فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن اور کافر میں فرق یہی ہوتا ہے، اللہ کے انعام کی شکر گزاری اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل میں ایمان موجود ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تکبر، غرور اور ظلم پیدا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ کفر ہے، کہ دل میں کفر موجود ہے۔ اگر دل میں شکر گزاری پیدا ہو تو ایمان کی علامت ہے، اور اگر تکبر اور غرور پیدا ہو تو یہ کفر کی علامت ہے۔ ان آیات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ سبق بھی دینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بیان ابھی آگے رہے گا، توجہ کے ساتھ اس کو یاد رکھیے، اور آگے کے لیے جو بیان جاری ہوگا اس کو متعلق کر کے سننے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔